بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم سامعین اور دینی ماں اور بہنوں، یہ آج کی یہ مجلس جو ہے وہ حکومت شارکہ، دائرۃ الشؤون الاسلامیہ اور دائرۃ الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کی طرف سے ہے یہ، اور اس کا موضوع جو رکھا گیا جیسے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کاروان حج کے متعلق آج گفتگو کی جائے گی. اور سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی مجلسوں میں شامل ہونے، سننے اور کہنے کا موقع عطا فرمایا. اور حدیث کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں ادا کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے بعد دائرۃ الشؤون الاسلامیہ، حکومت شارکہ کے بھی ہم اور آپ سب ساتھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے انتظامات کر کے اور ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا کیا. حج کے متعلق ہی نہیں بلکہ آپ حضرات جانتے ہیں دائرۃ الشؤون الاسلامیہ الشارکہ الحمدللہ جتنے مواسم آتے ہیں، ابھی رمضان کے اندر دیکھیے انہوں نے بہت سارے پروگرام رکھے. رمضان کے بعد یہ حج کا موسم آیا تو حج کے لیے رکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ وہ ذی الحجہ میں جو قربانی کا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، عشر ذی الحجہ کے فضائل ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان تمام کے متعلق بھی وہ الحمدللہ مختلف مساجد میں متعدد پروگرام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہم تمام حضرات کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. حج ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، جیسے کہ ہمیں سے ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام کے 5 جو ہیں وہ ستون ہیں. شہادت واللہ الہ الا اللہ یعنی شہادتین کا اقرار، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 پلر ہیں اور 5 ستون اسلام کے ہیں. حج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے 9ویں سال، ذرا یاد رکھیے گا، نماز تو شب معراج میں فرض کر دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کے بعد پہلا رمضان جو آیا
رمضان کے مہینے کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا، اسی طرح سے زکوٰۃ فرض قرار دے دی گئی. لیکن ابھی خانہ کعبہ جو ہے یہ کفار مکہ کے قبضے میں تھا، مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارکان خمسہ میں کے 5ویں رکن حج کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سا تاخیر کیا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے. چنانچہ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 9ویں ہجری میں جب روم سے جنگ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام جنگ تبوک میں شرکت کیے، اور تبوک جو شام کی بارڈر ہے وہاں تک گئے، تو واپسی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرید حج کی فرضیت کا اعلان کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کا مطلب ہے کہ ارکان خمسہ میں سے سب سے آخری رکن جو فرض قرار دیا گیا ہے، جس کے فرضیت کا اعلان ہوا، حج بیت اللہ ہے. ہجرت کے 9ویں سال جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا. اور جنگ تبوک کے واپسی ہی کے بعد جیسے حج کا موسم آیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا، لیکن بتاتے خود آپ نہیں گئے تھے. آپ نہیں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا، بعد میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو بھیجا. اس طرح سے حج ادا کیا گیا، لوگوں نے حج ادا کیا، لیکن نبی علیہ السلام بذات خود ابھی حج میں شرکت نہیں کیے تھے. لیکن اسی حج کے اندر جس میں ابو بکر امیر بن کر کے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی طرف سے، اسی موقع پر یہ بھی اعلان کرا دیا گیا تھا کہ آئندہ سال انشاءاللہ نبی علیہ السلام بذات خود حج میں آئیں گے. اعلان کرانے کا مقصد یہ تھا کہ پورے عرب کے اندر جو اسلام پھیل چکا تھا، ابھی سارے لوگ نبی علیہ السلام کو دیکھے نہیں تھے، تو سال بھر اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے حج کو مؤخر کر دیا تاکہ پورے عرب کے اندر اعلان کر دیا جائے اور ہر علاقے سے حجاج آئیں اور نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو، اور نبی علیہ السلام جو ہدایات پیش کرے اس کو سارے لوگ سن لیں. اس طرح سے سال بھر اعلان ہوتا رہا. سال بھر کے بعد جب دوسرا حج آیا، نبی علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 3-4 مہینے قبل جو آیا حج، تو نبی علیہ السلام بذات خود حج میں گئے، اور جتنے مسلم ریاستیں تھیں جہاں جہاں اسلام پھیل گیا تھا، ہر علاقے کے اکثر و بیشتر لوگ حج میں آئے، اور کہا جاتا ہے تقریباً اس وقت 1,40,000 کے قریب مجمع تھا، اتنے لوگ حج میں آئے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت بہت بڑی تعداد سمجھی جا رہی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے حج کیا، اسی حج کو حجۃ الوداع کہا گیا. یہاں ایک چیز یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے بہت سارے حج کیے. حج فرض ہونے کے پہلے جو جاہلیت میں حج چلا آ رہا تھا، آپ نے اس وقت کے دستور کے مطابق برابر آپ حج کرتے رہے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا. یہ بھی یاد رکھیے گا، حج فرض ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے صرف ایک حج کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اسی حج میں نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں ہم سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال ہماری تمہاری اب دوبارہ ملاقات نہ ہو. یہی نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا عرفات کا، اور یہی حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو گویا کہ فرید حج کی فرضیت کے بعد نبی علیہ السلام نے حج اسلام صرف ایک کیا ہے، باقی فرید حج سے پہلے جو ہر سال حج کرتے رہے وہ حج ہے، اس حج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حج کے متعلق پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ حج کا معنی کیا ہوتا ہے.
عربی زبان میں اور حج کا معنی، حج کی تعریف اس لیے سمجھنا ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے حج کی جگہیں مقرر کر لی گئی. کہیں کہا تھا چھوٹا حج، کہیں بڑا حج، کہیں کیا میڈیم حج، طرح طرح کے حج ہو گئے ہیں، سمجھ گئے نا. تو حج کیا ہے؟ حج کے معنی آتے ہیں قصد اور ارادہ کرنا. یاد رکھیے گا، حج کہتے ہیں، حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنا. کسی چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ سوچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے، کوئی عزم کر لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حج. لیکن شریعت کے اصطلاح میں حج کہتے ہیں وہ مخصوص سفر جو آپ مخصوص اعمال کرنے کے مقصد سے صرف خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حج. تو حج ایک ہی حج ہے. حج کیا ہے؟ حج وہی ہے جو مکۃ المکرمہ میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اللہ کے تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں. اب واضح ہو گئی بات کہ حج کہتے ہیں صرف اس سفر کو جو فرید حج ادا کرنے کی غرض سے اللہ کی رضا اور تقرب کے لیے مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کے قصد سے جو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حج. اس لیے ہمارے بر صغیر میں جو بڑا مشہور ہے کہ فلاں جگہ گیا تو 7 مرتبہ گیا تو حج ہو جاتا ہے اور 2 مرتبہ گیا تو حج اصغر ہو جاتا ہے. حج کی کوئی جگہ نہیں، صرف ایک ہی جگہ ہے، 2 جگہ نہیں ہے. دنیا کے اندر پوری کائنات میں صرف مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ جو ہے وہیں حج کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ حج کہیں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو فہم سلیم عطا کرے. حج کے اقسام، حج کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے سمجھ لیا. حج کی قسمیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے کوئی ایک ہی طریقے کا حج مشروع نہیں قرار دیا، بلکہ مختلف اس کی قسمیں ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے حالات، اپنے حاجت، اپنے ضرورت کے مطابق وہ حج کر سکے. حج کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع. یہ 3 حج ہیں. حج افراد، حج قران، حج افراد اور حج تمتع، یہ 3 قسم کے ہیں. قران سب سے پہلی قسم حج کی. قران کہتے ہیں ملانے کو، کسی 2 چیزوں کو آپ ملا دیں اس کو کہا جاتا ہے قران. قران کہتے ہیں ملانے کو. حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ میقات پر پہنچ کر آدمی جب ارادہ کرے تو حج اور عمرہ. جاہلیت میں لوگ حج عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. جاہلیت میں عرب کے لوگ عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. تو میقات پر پہنچ کر کے انسان عمرے کی بھی نیت کر لے اور ساتھ ہی ساتھ حج میں کر لے. اب حج اور عمرے دونوں کو ایک ساتھ اس نے ملا دیا، اس لیے کہا جاتا ہے اس کو حج قران. حج قران یہ تو ارادہ ہوگا. عملی طور پر حج قران، آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو ہدی اپنے ساتھ لے جائے، اپنے ساتھ رکھتا ہو. ہدی یعنی قربانی، وہاں جانور ذبح کرنے کے جو کرنا ہے اس کو ساتھ لے جائے اپنے. یہ ہے. پھر آدمی حج کرے گا تو 2 حج اور عمرے دونوں کے ارکان وہ ایک ساتھ کرتا جائے گا. اس طرح سے مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف قدوم کر لے گا، چاہے تو صفا مروہ کی سعی کر لے، بال نہیں کٹائے گا، جانور نہیں ذبح کرے گا، احرام نہیں کھول سکتا.
وہ جب تک فرید حج نہیں ادا کر لے گا طواف افاضہ تک، جب تک انسان اب حج کے ارکان نہیں ادا کرے گا تب تک وہ حالت احرام میں رہے گا. یہ حج بڑی سب سے بامشقت حج جو ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ اس میں احرام سے لے کر کے جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائے اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے، اور ساری پابندیاں حج کی اس کے اوپر عائد رہتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے حج احرام. دوسرا حج ہے حج افراد. افراد افراد یفرد افراد، عربی میں کہا جاتا ہے فرد واحد بولتے ہیں نا، فرد واحد. افراد یفرد افراد، اس کو کہتے ہیں اکیلے یکتا کرنا، بالکل ایک ہی ہونا چاہیے. حج افراد کس کو کہیں گے؟ جو بالکل حج قران کا اپوزٹ ہے. یعنی حج قران میں حج عمرے دونوں ساتھ، اور حج افراد میں صرف میقات پر جائے گا تو میقات پر صرف احرام باندھنے کے وقت صرف حج کا احرام باندھے گا، عمرے کی نیت نہیں کرے گا. اس میں عملی طور پر کیا فرق آئے گا؟ ایک تو نیت، دوسرے یہ کہ احرام باندھ کر کے مکہ چلا جائے گا، مکے میں طواف قدوم کر لے گا، چاہے تو صفا مروہ کی سعی کر لے، بس ویسے بیٹھا رہے گا. وہ اب حج والے دن حج کر کے جب فارغ ہوگا تب احرام کھولے گا. اس کے لیے قربانی نہیں ہے. وہاں جو جانور ذبح کرنا ضروری ہے، حج افراد میں جانور ذبح کرنے کی حد ضروری نہیں ہے. چاہے نفلی طور پر ذبح کرے اور چاہے تو ذبح نہ کرے، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں. یہ ہے حج افراد، سب سے بظاہر آسان ہے اور سستا بھی کہہ دیں گے چونکہ قربانی کا پیسہ نہیں دینا ہے. نمبر 3 آخری حج، تیسری قسم جو ہے وہ حج تمتع. تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے. قرآن میں یہ لفظ ہے اور اس طرح سے عربی بول چال میں تمتع فائدہ اٹھانا. حج تمتع جو ہے اس حج کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب میقات پر گیا تو میقات پر جانے کے بعد پہلے احرام باندھے گا تو صرف عمرے کی نیت کرے گا، صرف عمرہ کرے گا. اس طرح سے میقات سے احرام باندھ کر کے عمرے کا جائے گا مکہ، پورا عمرہ مکمل کرے گا، طواف قدوم، صفا مروہ کی سعی، اور اس طرح سے حلق سر کے بال کٹانا. جب بال کٹا لے گا تو اس کا احرام عمرہ پورا ہو گیا. اب وہ حلال ہو گیا. احرام کی وجہ سے جتنی پابندیاں اس پر عائد تھیں اب ساری پابندی اٹھ گئی، اب اس کے ساری چیزیں وہ حلال ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے یہ حج تمتع. لیکن ابھی صرف عمرہ کیا ہے. اب عمرہ کر کے جب فارغ ہوا تو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ تک وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا. ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ممنوع قرار دے دی گئی تھی وہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اس لیے فائدہ اٹھا رہا ہے سفر حج میں بھی، اس لیے اس کو حج تمتع کہا گیا. اور 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو اب مکے ہی سے نیا پھر دوبارہ احرام باندھے گا اور صرف حج کی نیت کرے گا، اور اس کے بعد حج پورا کرے گا. احرام باندھ کر کے مینا سے عرفات سے مزدلفہ سے پھر مینا سے رمی جمرات اور طواف افاضہ کر لے گا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا. تو یہ حج تمتع کہا جاتا ہے چونکہ حج اور عمرے دونوں کے درمیان وہ فائدہ اٹھاتا ہے، رخصت مل جاتی ہے اس کو. اور تینوں جو اقسام حج کے ہیں ان میں سب سے افضل حج یہی ہے. کون سا حج؟ حج تمتع. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب
مکہ پہنچ گئے، حج کر لیا، تو آپ کو جبرائیل امین نے جب اطلاع دی، سفر حج میں بھی بتایا، بعد میں بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ احرام حج کر، جو لوگ حج قران کر رہے ہیں اپنا احرام کھول کر کے عمرہ کر لیں، پھر آئندہ احرام باندھ کر کے حج کریں، سمجھ گئے نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بڑے افسوس کے ساتھ، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقط الحدیہ، لوگوں میں تو مجبور ہو گیا ہوں، میں وہیں سے قربانی اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ لو استقبلت مستدبرت، اب جس چیز کی فضیلت اب ہمیں معلوم ہوئی ہے، یہی پہلے ہم کو معلوم ہو گئی ہوتی تو ہم بھی حج تمتع ہی کیے ہوتے، اپنے ساتھ جانور لے کر نہ آتے۔ اسی لیے ان احادیث سے پتا چل گیا کہ حج تمتع افضل الحج ہے، اور آج انشاءاللہ اس اجتماع میں حج تمتع ہی کا طریقہ پیش کیا جائے گا، چونکہ ہمارے یہاں کے اکثر لوگ بلا کسی تفریق کے، کسی بھی امام کے ماننے والے ہو یا کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اکثر و بیشتر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور اسی لیے حج تمتع ہی کے طریقے پر اکتفا کیا جائے گا۔ لیکن حج تمتع کا طریقہ شروع کرنے کے پہلے ضروری ہے کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے، اس فرضیت کے شرائط کیا ہے، کیا ہر انسان پر فرض ہوتا ہے؟ چونکہ ارکان خمسہ میں آپ ذرا غور کریں گے، شہادتین کے اقرار بھی ہر ایک پر فرض ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو جائے اس پر فرض ہو گئی ہر سال، اور روزہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، لیکن حج سب پر فرض نہیں ہے۔ حج کے فرض ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں گی اسی کے اوپر حج فرض ہے، اور جس کے اندر وہ 5 شرطیں نہ پائی جائیں حج فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حج کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے اب ہر آدمی یہ 5 شرطیں سنے اور ذرا جائزہ لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے وطن میں پراپرٹی ہی بنانے میں لگے ہو اور حج فرض ہو گیا ہو اور حج نہ کرنے جا رہے ہو۔ ہر آدمی جائزہ لے اپنا اپنا۔ 5 شرطیں۔ نمبر 1 اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ غیر مسلم ہوگا اس پر حج فرض ہی نہیں، اور وہ حرم میں جانا بھی چاہے تو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ سمجھتے ہیں لوگ ترستے رہ گئے لیکن نہیں جا سکتے۔ اسی لیے دنیا کے سب سے بڑے ملک، جمہوری ملک جو ہے، اس کے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ ملک سعود رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نوروں سے بھرے، کہا کہ سب کچھ آپ لوگ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ہاں آتے ہیں تو باہر سے لوٹا دیتے ہیں، آخر ہم کو بھی تو خانہ کعبہ کا دیدار مل جائے، ہم ویزا سے آتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی باتیں سراخوں پر، چونکہ پڑوسی ملک کا سب سے بڑی جمہوری ملک کا صدر تھا، وزیر اعظم تھا، ملک سعود نے کہا بہت اچھا ہے بھائی، کھلا ہے، لیکن ہمارے ملک سعودیہ میں آنے کا ایک ویزا ہے، حج کرنے کے لیے ڈبل ویزا ہے، تمہارے پاس ایک ہی ویزا ہے، دوسرا ویزا بھی لے لو، آ جاؤ، مرحبا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہیں آپ آئیں، لیکن اس کا ویزا آپ نے پہلے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اسلام پہلی شرط ہے۔ جتنے بھی اسلامی فرائض ہیں وہ سب کب فرض ہوتے ہیں؟ اسلام کے بعد، غیر مسلم پر کوئی فریضہ نہیں۔ نمبر 2 عقل۔ کیا؟ عقل۔
مسلمان تو ہے لیکن اس کا دماغ برابر نہیں، عقل برابر کام نہیں کرتی، مجنون ہے، پاگل ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی. تو جس انسان کی عقل نہ کام کر رہی ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض نہیں کرتے. نمبر 3 استطاعت. استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت یہی استطاعت وہ شرط ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر حج بیت اللہ فرض قرار دیا گیا ہے لیکن سب کے اوپر نہیں فرض. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ. الزاد والراحلہ. استطاعت کا مطلب یہ ہے، دو تو شرطیں ہو گئی، اسلام، عقل اور تیسری چیز استطاعت. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں سے لے کر کے مکۃ المکرمہ تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے توشہ، اس کے پاس توشہ ہو، کھانے پینے کا سامان ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ چلیں گے، کھلانے پلانے کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اپنے سے انتظام کر کے جائیں. سمجھ گئے نا؟ الزاد جس کو توشہ کہا جائے، توشہ. نمبر 2 الراحلہ، سواری کا انتظام ہونا چاہیے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک آپ کے سواری کا انتظام ہو جائے. آپ کی اپنی سواری ہو یا ٹکٹ لینے کی طاقت آپ کے پاس ہو. سمجھ گئے نا؟ یہ دونوں چیزیں اگر کسی آدمی میں اکٹھا ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے استطاعت. الزاد والراحلہ، توشہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سواری کا انتظام ہونا چاہیے. نمبر 4 3 ہو گئی نا. نمبر 4 حریت. حریت سمجھ گئے نا؟ حریت. حریت کس کو کہتے ہیں؟ حریت آزادی. آج تو دنیا میں 2 قسم کی آزادی، معلوم کہ نہیں معلوم؟ ایک ملک کی آزادی، ایک دین کی آزادی. دین کی بھی آزادی نہیں، ساری لڑائی تو دین کی آزادی کے لیے ہے. دین کی آزادی نہیں، دنیا کی آزادی. انسان کی ذات آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو. اگر اللہ تعالی غلام پر فرض کر دیتا حج، غلام پر حج فرض کر دے اور آقا کے پاس کام ہے تو آقا کا حرج ہوگا، نقصان ہوگا، اسی لیے غلام پر حج فرض نہیں کیا، الا یہ کہ آقا اس کو اجازت دے دے. سمجھ گئے نا؟ یہ حریت. نمبر 5 اور آخری شرط جو ہے وہ بلوغت. انسان بلوغت کو پہنچ گیا ہو، بلوغت پر پہنچ جانے کے بعد ہی فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، بالغ ہو گیا ہو. لیکن اگر بالغ نہیں ہوا ہے پھر بھی وہ فرائض ادا کرتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز تو 7 سال سے بچے کو حکم دیا جائے گا کہ پڑھو. اللہ کے رسول فرمائے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ پر ضروری ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دے، اور 10 سال کا ہو جائے اور بچہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر ذرا سا تھپڑ مارو تاکہ آئندہ چھوڑنے کی ہمت نہ کرے. سمجھ گئے نا؟ عادت پڑھائی جائے گی لیکن فرد جو ہوتی ہے نماز کب؟ بلوغت کے بعد. ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج. لیکن اگر کسی انسان نے بلوغت سے پہلے چھوٹے ہی بچوں، گرچہ گود ہی میں ہو،
اگر ماں باپ جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے جائیں، اس کا بھی حج کرا دیں گے تو اس کا حج ہو جائے گا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، سامنے سے کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا. آپ نے پوچھا من القوم، آپ کون سے، کہاں کے رہنے والے ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے. آپ کون ہیں؟ تو فرمایا انا رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں. اتنے میں ایک عورت اپنے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، اٹھائے اس نے، یا رسول اللہ ابنی ہادا حج، یہ میرا چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے گہوارے میں چھوٹا سا گود میں ہے، کیا اس کا بھی حج ہوگا؟ آن فرمایا نعم لہو حج ولک اجر، اگر حج کراؤ گی تو حج ہو جائے گا لیکن اجر تم کو ملے گا. تو کوئی بچوں کو لے گیا کروا لے گا تو جو کہتے ہیں ایک تیر سے، مثل مشہور ہے نا، ایک تیر سے دو شکار، بلکہ تیر کو کہا تو تیر حج، 4 بچوں کو رہتا 4 حج کا ثواب ملے گا. تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی متاقع کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3، 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. وہ کچھ کرتے ہیں گناہ ثواب نہیں ہے. نمبر 1 عن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، 5 شرطیں قرآن و حدیث سے. وعن النائم حتی یستیقظ، اور سویا ہوا انسان جب تک بیدار نہ ہو جائے. نمبر 3 وعن المجنون حتی یفیق، وہ انسان جس کی عقل خراب ہو گئی ہو، جب تک اس کی عقل درست نہ ہو جائے، صحیح سوجھ بوجھ نہ آ جائے، تب تک اس پر کوئی چیز فرض نہیں. اللہ نے اس سے قلم اٹھا رکھا ہے. یہ 5 شرطیں ہیں. اب ہم میں سے ہر آدمی ذرا سوچے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے یا فرض نہیں ہے. اب آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلۃ، جس انسان کے پاس اتنا توشہ آ گیا، سواری آ گئی جس سے خانے کعبہ کا حج کر سکے، فلم یحج، لیکن پھر بھی حج نہ کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی بن کر کے مرتا ہے یا عیسائی بن کے مرتا ہے. جس کے پاس جس پر حج فرض ہو گیا ہو اسے حج کرے جلدی، ذرہ برابر کوتا ہی نہیں. اس کا معاملہ عالم سے نہیں کہ فتویٰ پوچھیں، اس کا معاملہ آپ کے اپنے حساب کتاب سے. اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت آ گئی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا نہیں، حج تو فرض ہے لیکن ابھی 2 بیٹیاں ہیں، گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے، اور بغیر بیٹیوں کی شادی کیے ہوئے کہاں سے حج ہو سکتا ہے. شیطان نے اچھے کام سے بڑا اچھا فارمولہ عطا کر دیا. اس شیطانی وساوس ہیں، ان وسوسوں کو نہ آپ دیکھیں. آپ کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتہ نہیں مل رہا ہے، آپ انتظار کریں، ڈھونڈتے رہیں، لیکن حج اگر فرض ہو گیا ہے تو بچیوں کی شادی نہ، بغیر شادی کے رہنے کی وجہ سے آپ سے فرضیت حج ساقط نہیں ہوگا. آپ کو حج کرنا پڑے گا. اللہ کے بندے حج کرو، اللہ نے استطاعت دی ہے، بچیوں کو بھی لے کے جاؤ اور وہاں دعا کرو. شاید کہ خانے کعبہ میں اللہ دعا قبول کرے، سارا معاملہ آسان ہو جائے. تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ شیطان نے کچھ ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام یہ ہو جائے گا، تب کریں گے، وہ کریں گے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس انسان پر حج، تم میں سے جو انسان تم میں سے جس پر حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت آ چکی ہے، فلیتعجل، وہ حج کرنے میں ذرا جلدی کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول کریں، آئندہ تو جو مال ہے وہ ختم ہو جائے، جو سواری ہے وہ ختم ہو جائے، اور حج فرض ہو گیا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ کرنا چاہتے ہیں کہ استطاعت ختم ہو چکی ہے.
اور ایسے بڑے حالات آتے رہتے ہیں. آج کا ملیونوں کا کاروباری جو ہے ممکن ہے آئندہ سال وہ کسی اور حالت میں آپ اس کو دیکھیں. تو جو اللہ نے موقع دیا آپ نے فرمایا من اراد منکم الحج فلیتعجل. تم میں سے جو انسان حج کا ارادہ کرتا ہے سب سے پہلے حج کرے، جلدی کرے حج کرنے میں. کہیں اگر تاخیر کیا تو ممکن ہے جس مال و دولت کے بلبوتے پر حج کا ارادہ کہ وہ ساری چیزیں کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائے. ہم پوچھتے ہیں اگر ذرا غور کریں نیپال میں جو زلزلہ آیا، ہزاروں مسلمان اگر حج کا ارادہ فرض کر رہا ہو، ارادہ رکھتے ہو رہے ہو آئندہ سال جائیں گے، نہیں سال اور فلاں پراپرٹی بک رہی خرید لو آئندہ سال چلے جائیں گے، ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیں آج حج آنے کے وقت آج ان کا دنیا میں نام و نشان باقی نہیں رہ گیا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من اراد منکم الحج فلیتعجل. تم میں سے جس کو حج کرنا ہے فی الفور حج کر لے، زیادہ تاخیر نہ کرے. آنے والا وقت کیسے رہے گا یہ کسی کا کو علم نہیں ہے. یہ تو 5 شرطیں معلوم ہو گئی، اسلام، عقل، حریت، استطاعت اور بلوغت. لیکن اگر عورت ہے تو عورتوں پر حج فرض ہونے کے لیے 5 شرطیں نہیں ہیں بلکہ 6 شرطیں ہیں. یہ 5 شرطیں تو ہے ہی ہیں عورت پر، عقل، بلوغت، حریت، استطاعت اور اسلام، سب ہے شرطیں. لیکن اگر عورت ہے یہ 5 شرطیں ہونے کے باوجود بھی عورت پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوگا جب تک 6ٹھی چیز نہ اس کے اندر آ جائے. وہ کیا ہے؟ محرم کا ہونا. محرم کا ہونا. محرم جانتے ہیں نا؟ محرم کا مطلب ایسا مرد اس کے ساتھ ہو جس سے ہر حالت اور ہر وقت اس سے شادی حرام ہو. چونکہ جو ہوتے ہیں یہ آج محرم جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو ہے وقتی. وقتی کیا کہتے ہیں؟ ٹمپریری. ہاں انگلش میں کیا کہتے ہو؟ ٹمپریری. اور ایک ہے دائمی. دائمی. دائمی کون ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، یہ ساری چیزیں. باپ، بھائی، چچا، ماموں سمجھ گئے نا، بیٹا، داماد، یہ سارے یہ کون ہے؟ محرمات ابدی. ان کو کہا تھا محرمات ابدیہ. اور ایک ہیں حرام تو نہیں ہے لیکن وقتی طور پر ٹمپریری طور پر وہ حرام ہے. کون ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سسٹر ان لا یا برت، کیا سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ نہیں واقعی جب تک آپ کی بیوی آپ کی زوجیت میں ہے آپ کی سالی آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ کی پھوپھی زندہ ہے، آپ کی بیوی آپ کی زوجیت میں ہے، واقعی آپ کی پھوپھی جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے آپ کی پھوپھی آپ پر تو حرام ہے، بیوی کی پھوپھی آپ پر حرام ہے. جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے بیوی کی خالہ آپ پر حرام ہے. لیکن یہ وقتی حرمت ہے. اگر بیوی کو طلاق دے دیے یا مر گئی تو وہ محرمات آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ سالی ہے، سالہ ہے، بہنوئی ہے، یہ ساری جو محرمات ہیں ان کے ساتھ حج نہیں ہو سکتا. عورت صاحب استطاعت نہیں. کیوں؟ آپ جائیں اپنے ساتھ اپنی سالی کو لے کر کے جا رہے ہیں، نہیں تو ہمارے یہ حرام ہے. حرام تو ہے لیکن کب تک؟ جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے یا اور آپ کی زوجیت میں ہے. اگر آج آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اللہ نہ کرے کوئی اور حادثے میں ختم ہو جائے، کل آپ کی سالی جو آج آپ کے لیے حرام ہے کل وہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ وہ حلال ہو گئی. تو محرمات سے مراد محرمات ابدیہ ہے، ایسی حرمت
جو مرتے دم تک دنیا میں قائم رہتی ہے، کبھی عورت اس کے لیے حلال نہیں. ایسے محرم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ آپ نے ساتھ فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ سفر کرے مسیرۃ یوم و لیلۃ، اتنی دور جتنے میں انسان رات میں سفر کر لیتا ہے یا دن میں سفر کر لیتا ہے. اور وہ پیدل کے سفر ہے نہیں پلین والا. ورنہ کچھ لوگ تو حجت بازی ہوتی نا، ارے مولوی صاحب نے کہا کہ رات بھر کا سفر، تو پاکستان سے تو جدہ کے لیے صرف 2.5 گھنٹے. نہیں، مسافت کیا ہے؟ ایک انسان پیدل جتنی دور چل سکتا ہے رات بھر میں، اتنا لمبا جانا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں. الا معها ابوها او زوجها، محرم ہو یا اس کا اپنا شوہر ہو. اگلی بات سمجھ میں، محرم کو ہونا. لیکن ہمارے ہند پاک میں لوگ چونکہ حلالہ کے بڑے عادی ہیں، کہا جاتا ہے جو چیز کہیں نہ بنتی ہو ہمارے ہاں کے لوگ اس کو بنا لیتے. جگاڑ لگانا کیا کہتے ہیں؟ جگاڑ لگانا. اب کیا کیا؟ حج میں بھی جگاڑ لگانے کے عادی ہو گئے. ہمارے ہاں جو کارواں والا ہے، قافلے والا، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ سمجھتا ہے ایک کسٹمر ختم ہو رہا ہے. نہیں، ہمارے یہاں محرم کا بھی انتظام ہے. محرم کو کیا ہے؟ ایک آدمی جاتا ہوگا، صاحب آئے، یہ ہے اس کا شوہر، اس کا بیٹا نہیں کوئی، ہم اس کو آپ کی بہن بنا دیں، بس اب سسٹر اور بردر کا رشتہ قائم ہو گیا. اللہ نے تو نہیں، اس بدبخت نے ایک دوسرے کے درمیان حرمت کو ختم کر دیا. اور یہ سب اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایسا کرنا ہی نہ جائے تو حرام ہے. یہ جو حرمت قائم کی جاتی ہے، نہیں سفر حج کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو حلال کر دیا ہے. ارے تو کون ہوتا ہے حلال کرنے والا؟ سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ یہ جو بہانہ ہمارے ہاں بنا لیا گیا ہے، اور ایک عرصے تک یہاں بھی لوگ کرتے رہے، حکومت کو پتا چلا تب رشتہ دیکھنا شروع کیا. نہیں یہ میری بہن ہے، وہ لے کے چلی جاتی تھی. تو یہ محرم نہیں. محرم سے مراد وہ محرم جو ہمیشہ ابدی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یا اس کا شوہر ہو. لا یحل امرأۃ، کسی عورت کے لیے سفر میں جانا. اب عورت کے لیے، عورت پر حج کا فرض ہوگا، یہ 5 شرطیں ہوں، اور 5 شرطوں کے ساتھ اس کو محرم ہو، یا اس کا حج کرانے والا اس کا بیٹا ہو، یا اس کا باپ ہو، یا اس کا اپنا شوہر ہو. ہاں چچا محرم ہے، چچا کے ساتھ جا سکتے ہیں، ماموں کے ساتھ. لیکن وہ ہمارے ہاں والا نہیں کہ انکل سب چچا بن گئے. سمجھ گئے نا؟ انکل سے مراد وہ نہیں آپ والا کہ جس کو بھی انکل کہا چچا بن گیا. چچا سے مراد باپ کا سگا بھائی. خاندانی چچا نہیں ہونا چاہیے، خاندانی نہیں، آپ کے باپ کا بھائی ہونا چاہیے. آپ کے باپ کا بھائی چاہے سوتیلا ہو یا عینی ہو، بہرحال سوتیلا بھائی اگر ہیں تب بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی متوقع، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ معاملہ صرف کیا ہے؟ خونی رشتہ ہو حرمت کا، یہ باہر کا چچا نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں ہیں عورتوں کے لیے. جب تک یہ شرطیں نہیں ہوگی عورت پر حج فرض نہیں. اب بہت ساری عورتیں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب استطاعت کے باوجود عورت حج ہی نہ کرے؟ اللہ کے بندے، استطاعت ہے کہاں اس کے پاس؟ سمجھ گئے نا؟ استطاعت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ محرم کا انتظام نہ ہو. یہ اسلام کے شرائط میں سے ہیں. چلیں حج کے شرائط میں سے. اب حج کی تیاریاں، ٹھیک ہے نا؟ حج کی تیاریاں، حج کی تیاریوں میں کئی چیزوں کو ہونا ضروری ہے. ایک تو بالکل عام سی چیز ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، وہ کیا ہے؟ نیت. نیت تو پکی ہونی چاہیے نا. نیت کیا ہو؟ ایسا نہیں کہ اصل میں بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے اور سعودیہ میں سونا سستا ہے، چلے جاتے ہیں سونا خریدنے کے لیے، چلو حج بھی کر لیتے ہیں، فریضہ بھی ادا کر لیں. اس کا مطلب کہ شاپنگ کرنا مقدم ہے، اور ہاں مین مقصد آپ کا کیا ہو؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اجر الا بحسبۃ ولا عمل الا بنیۃ. اے لوگو، جب تک انسان اجر و ثواب کی نیت نہیں کرے گا تب تک اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں. ولا عمل الا بنیۃ، اور آدمی کوئی کتنا بڑا عمل کر ڈالے اگر نیت درست نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. نیت ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. یہ تو ایک عام، یہ تو ہر عمل کے اندر شرط ہے. لیکن حج کی تیاریوں میں سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیو زاد راہ کی تیاری. زاد راہ کی تیاری آئی بات سمجھ میں؟ زاد راہ، راستے کا خرچہ. کیوں؟ اسلام سے پہلے، اصل میں اسلام سے پہلے حج تو ہوتا تھا. خاص طور سے عرب کے لوگ، خاص طور سے یمن کے اہل یمن، وہ جب حج میں نکلتے تھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، توشہ بھی، مال دولت سب کچھ ہے. لیکن جب وہ نکلتے تھے تو ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہوئے کھانا کھا لیے، بس اب جب تک واپس نہیں جائیں گے تب تک جب تک واپس گھر نہیں جائیں گے اب وہ کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے. کھانا کھا لیے، ناشتہ کر لیے، نکل گئے حج میں، اور اب واپس جائیں گے تو پھر گھر میں اب کھانا پکائیں گے. کیا کرتے تھے؟ بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے جب مہمان ہیں تو کھانا لے کے جانا یہ اللہ کی توہین ہے. شیطان کوئی بھی برائی کرواتا ہے تو بڑا اچھا اس کے اندر، کتنی اچھی بات بتائی. اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان، اور اللہ کا مہمان اگر کھانا لے کے، عام آدمی کے ہاں آپ دعوت دی جائے اور اپنا پکا کے کھانا لے جائیں تو اس کی توہین ہے. تو اللہ، چونکہ ہم حاجی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے ہم اگر کھانا لے کے جائیں گے تو اللہ کی توہین ہے. پھر کیا اللہ کھلائے گا؟ بھوکے پیاسے نکل جاتے. ایسا بھی نہیں چلو 2-4 وقت تک کا کھانا لے کے آئے. اب کرتے کیا تھے؟ جب کھانے کوئی قافلہ والے کہیں بیٹھے کھانے لگتے تو آگے السلام علیکم، اب بیٹھ گئے. بھروسہ تو کس پر کیے ہیں؟ اللہ کھلائے گا. اور بھوک لگی ان کو کھاتے ہی بتائے گا السلام علیکم بھائی، بھائی آئے کھانا کھا لے، دیکھو اللہ نے کھلا دیا نا. پھر شام کا وقت ہوا اور تلاش رہے کہاں لوگ کھا رہے ہیں، السلام علیکم، اللہ اکبر. یعنی خود کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، بھوک تو رہتی تھی. اب کیا کرتے؟ کوئی کھاتا ہوا نظر آئے تو اس کے پاس پہنچ جاتے. اخلاقی طور پر بیچارہ بلا لیتا. اسلام میں یہ چیز پسند نہیں ہے. رب العالمین نے حاجی کو حکم دیا کہ تمہیں حج میں جانا ہے تو اپنے کھانے پینے کا پورا انتظام کی تیاری کر کے نکلو. کسی اور حاجی کے پاس جا کر کے السلام علیکم خیریت ہے تاکہ کھانے کے لیے بلائے، یہ تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے. اللہ نے آیت نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ آیت نازل کی اور قیامت تک کے لیے اہل یمن جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بلکہ اتنا زیادہ اسلام نے اس کا اہتمام کیا. ایک تو حکم دیا کہ حاجیوں تم کو حج میں جانا ہے تو یہیں سے اپنے کھانے پینے کا توشے کا سامان تیار کر کے جاؤ. اللہ اکبر. پھر آگے ایک دوسری آیت میں اور آیا، وہ بھی بڑی عجیب سے بات ہے، سننے کے لائق. اللہ نے یہاں تک اجازت دیا کہ اگر تم کھانا پینا لے کے گئے اور ختم ہو گیا تمہارا کھانا تو کسی پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ لیس علیکم جناح. اللہ نے فرمایا اس سے تو بہتر ہے کہ حج کے درمیان تم محنت مزدوری کر کے اپنا کھانے کا انتظام کرو، لیکن کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اسلام نے اجازت دے دیا کہ اگر آپ کا توشہ ختم ہو گیا ہے اور سفر میں ہیں، سفر حج میں ہیں، تو آپ توشے کے لیے کسی ہاتھ نہ پھیلائیں اور کسی کے کھاتے ہی بھی دیکھ کے اس میں شامل ہونے کے خاطر اس سے پاس جا کے کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ لیس علیکم جناح. اگر تم محنت مزدوری کر لو، کسی کما لو تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھاؤ تم اپنا.
اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ تو توشہ لے ہی کے جانا ہے، وخیر الزاد التقوی، اور تقوی جو ہے سب سے بہترین توشہ۔ اسی لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے دو قسم کے تقوی کا حکم، دو قسم کے توشے کا حکم دیا ہے۔ کتنے قسم کے؟ دو۔ نمبر ایک دنیاوی کھانے پینے کا توشہ، وتزودوا، یہ امر کا سے وتزودوا، اپنا توشے کا انتظام کر لو، اللہ اکبر، کھانے پینے کا انتظام۔ اور ایک توشہ ہے وخیر الزاد التقوی، توشے آخرت تقوی۔ اشارہ یہ کیا کہ تمہارے اندر سفر حج میں دونوں قسم کا تقوی ہونا چاہیے، تمہارے پاس دونوں قسم کا توشہ ہونا چاہیے، ایک تو کھانے پینے کا توشہ اور ایک آخرت کا توشہ، جو تقوی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، وہ بھی تمہارے اندر سفر حج میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو حج میں جائے ہم سب کو یہ دونوں توشہ نصیب فرما دے۔ وَتَزَوَّدُوا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى۔ نمبر دو، پہلا تو کیا ہے، تیاری کیا کرنی ہے؟ توشے کا، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ نمبر دو عمل صالح۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور سفر حج میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنا۔ آگے بات سمجھ میں، عمل صالح، گناہوں سے بچنا۔ آپ سفر حج میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہاں ارادہ تو کر لیا ہے، بس سوچتے ہیں نا جائیں گے حج کر کے آئیں گے تو بہرحال ابھی تو نماز نہیں پڑھیں لیکن حج کر کے آئیں گے تو پکے نمازی بن جائیں گے، یعنی حج کے پہلے بہرحال نماز نہیں پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، آپ کے اندر بہت بڑی خامی اور کوتاہی ہے۔ آپ حج میں جانا چاہتے ہیں، نیک ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو آج ہی سے آپ گناہ اور برائیاں چھوڑ دیں۔ بہت سارے بھائی کبھی کبھار داڑھی کی باری آتی ہے، نہیں حج میں جائیں گے چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ نہیں نکالیں گے، سمجھ گے نا؟ فلاں کام نہ کرو، نماز نہیں بس آئیں گے تو ماں بہنوں کا معاملہ ہو، نہیں ابھی تک تو حجاب نہیں شروع کیا لیکن حج کے ارادہ ہے، حج کر کے آؤں گے تو پھر پردہ شروع کروں گی تو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ حج کی تیاریوں میں سے میرے بھائی پہلے ذرا پاک صاف ہو جاؤ، تھوڑا سا پہلے ہی سے گناہوں اور برائیوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف توشے کا حکم دیا تو دوسری طرف یہ بھی حکم دیا کہ ہاں تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور تقوی کیا ہے؟ جب تک انسان برائیوں کو ترک نہ کر دے تقوی ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ تو اسی آیت سے نتیجہ نکلا کہ جو حج میں جا رہے ہیں، نیت کرے ہیں تو حج سے پہلے ہی سے چاہیے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں اور عمل صالح ہم کرنے لگیں اور نیکیاں زیادہ زیادہ کریں۔ حج تلاوت قرآن ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جتنی عبادتیں ہیں بہرحال ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر دو ہو گئے نا۔ نمبر تین قرض کی ادائیگی۔ اچھا کوئی بات نہیں، معاف کی۔ گناہوں سے توبہ، استغفار۔ آئی بات، وہی ترک معاصی کی ایک شکل ہے۔ خوب کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ کیوں بھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تو سب کچھ ماشاء اللہ اتنا بچے کہ نماز پڑھ کے کوئی گالی دے تو کہتے رہے اس کا تو وضو ہی ٹوٹ گیا۔ یعنی ہر نیکی سے پہلے ہی انسان کو گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور پاک و صاف کب ہوگا؟ توبہ استغفار کرنے کے بعد ہی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی برائیوں سے وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، تاکہ حج کے سفر میں داخل ہو تو ہر قسم سے پاک اور صاف ہو کر کے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے
جو توبہ کر کے اپنے اعمال کو پاک کرتے ہیں اور نہا کر کے وضو کر کے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ آگے قرض کی ادائیگی۔ اچھے، چلو سبھی لکھا ہے نا اس میں، اچھے ساتھی۔ اللہ اکبر، یہ میرے بھائی عام طور پر اس کو لوگوں نے حج کی تیاری میں نے اس کو داخل کیا ہے تجربہ کرنے کے بعد۔ آپ حج میں اچھے ساتھی کو پکڑیں گے تو جو اچھائی کرے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ وہ شامل کرے گا، اور اگر دنیا دار بے دین سے دوستی کریں گے سفر حج میں تو ممکن ہے کہ پورے سفر حج میں جیسے وہ بے دینی میں مبتلا ہے آپ کو بھی گھمانے ٹہلانے اور شاپنگ سینٹروں میں گھمانے ہی میں آپ کو لگا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، امام بخاری نے کئی جگہ حدیث نقل کیا، کتنا ضروری ہے اچھے ساتھی کا انتخاب۔ ہزاروں آدمی آپ کے قافلے میں جا رہے ہیں حج میں، تو آپ دیکھ لیں کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون وہ بھی اگر کوئی العالم دین علماء ربانی مل جائیں تو آپ ان کا ساتھ پکڑ لیں، کتنی آسانیاں اور کتنی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ذرا اس حدیث پر غور کرو، نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر۔ اے لوگو اچھی طرح سے یاد رکھنا، ایک اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو حامل المسک ہے، جس کے پاس مشک عنبر ہے، یا وہ سمجھے عطر کی دکان عطار ہے، عطر فروش ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے آدمی کی دوستی ایسی ہے جیسے آپ نے دوستی کس سے کیا؟ عطر فروش سے۔ آپ اس کے ہاں جائیں گے تو کبھی ایسا کرے گا آپ کو ایک گفٹ دے گا، تو گفٹ دے گا مٹھائی کا پاکٹ لا کے نہیں دے گا، جو اس کی دکان میں عطر ہے وہی آپ کو دیا، خوشبو والی چیز ملی۔ اگر اتنا نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم وہاں بیٹھے رہو گے، صاحب یہ میں نے ایک عطر تیار کیا ہے، ذرا آپ کو لگاتے ہیں، یا روئی میں لگائے گا، ذرا اس کو کان میں رکھ لیں، جب بھی آپ کو فائدہ ہوا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا، کچھ زیادہ ہی بخیل ہے وہ دوست، تو اللہ کے رسول فرمایا جب تک وہاں بیٹھے رہو گے خوشبو ہی تمہیں ملتی رہے گی، بلکہ وہاں سے جب نکل کر کے باہر نکلو گے تو چونکہ عطر کے دکان عطار اپنے دوست کے پاس سے نکلو ہو، اس لیے خوشبو بہرحال تمہارے بدن میں سرایت کر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی مثال کس کی ہے؟ اچھے ساتھی کی۔ آپ کو نصیحت کرے گا، اپنی نیکیوں میں شامل کرے گا، جو اچھا عمل کرے گا آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگر کچھ نہیں تو کم سے کم جب تک اس کے ساتھ رہو گے برائی اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا اس کی مثال جو برے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اس کی مثال کنافخ الکیر ہے، لوہار سے دوستی کیا۔ لوہار بھی ایسے جو بہت ہی زیادہ بزی رہتا ہے، ہر وقت بھٹی جلاتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، تھوڑے سے وہ پیٹتا ہے اور ہر وقت آگ جلاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے لوہار سے دوستی کی تو لوہار سے ملنے کے لیے جائیں گے تو اپنا کام دھندا چھوڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، بڑی عزت کرے گا تو ایک اسٹول اور کرسی رکھ دے گا، وہیں سامنے بیٹھے اپنا کام کرتا رہے، وہ آپ بیٹھے، وہیں آپ کو چائے کافی سب کچھ منگا کے پلائے گا، لیکن کام چھوڑنے کے لیے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چونکہ آپ لوہار سے تعلق دوستی رکھتے ہیں، اب وہ بھٹی جلائے گا، چنگاری اٹھی تو آپ کے کپڑے اور آپ کے جسم کو جلایا، آپ اس سے ہوشیار نکلے کہ اس اسٹول اور کرسی لے کے کچھ اور دور چلے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے بھی دور جاؤ گے لیکن دوستی تم نے دھواں والے اور آگ والے سے کی ہے، بہرحال دھواں اور بدبو تو پہنچ ہی کر کے رہے گی۔
اسی لیے حج میں جانے والے بھائیوں ہمیشہ اچھے ساتھی ہوں، خصوصاً حج کے موقع پر جہاں ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ آپ کا اچھے کاموں میں عبادت میں گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بے دین دوست، کتنے حاجی دوست حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جن کا کوئی 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ساتھ پکڑ لیا حج میں تو بڑی مشکلات آپ کے لیے آ جائے گی، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اسی لیے اچھے ساتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا ساتھی بھی بناؤ تو پکے سچے مومن کو بناؤ، کسی بے دین فاسق فاجر کو دوست نہ بناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مانند ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ساتھی بنانے دوستی کرنے کے پہلے دیکھ لو وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو سفر حج میں اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ آگے 4 ہو گئے، آگے احکام حج ہے؟ ہاں احکام حج جی دونوں ہے، کوئی بات نہیں۔ احکام سیکھنا میرے بھائی، ہر چیز کرنے کے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے، اور سیکھا کس سے جائے گا؟ علم والے سے سیکھیں۔ حج کرنا ہے تو سب سے پہلے حج میں جانے کے پہلے حج کے مسائل، حج کا طریقہ، حج کے آداب آپ کسی کے پاس بیٹھ کر کے سیکھ لیں، کیسٹیں ہوتی ہیں لے کے سن لیں، اور اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی اپنے سوالات اور اپنی چیزیں نوٹ کریں، کبھی کسی عالم کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھ کر کے آپ ان کو سیکھ لیں، سن لیں، ریکارڈ کر لیں، تاکہ جانے کے بعد آپ علی بینہ رہیں، بالکل آپ لا علم نہ رہ جائیں۔ طلب الفریضۃ علی کل مسلمین، آدمی کو اتنے مسائل اور دین سیکھنا ضروری ہے جتنے بھی فرائض کی وہ ادائیگی کر سکے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز ہے قرض کی ادائیگی۔ انسان قرض کی ادائیگی، کسی کا کچھ لیا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن یہاں قرض بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ وہ کون سا قرض ہے جو حج میں مانے ہوتا ہے، کیا ادا کرنا ہے؟ قرض ادا کر دیں، پتہ نہیں کچھ ہو جائے، یا نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو بلائیں، بھائی فلاں سے اتنا معاملہ ہے، وہاں چلے جائیں، پتہ نہیں کیا حوادث کیسے ہو جائیں، اور کسی کو پتہ نہ آپ نے ادا کیا، نہ کسی کو آپ نے بتایا، سمجھ گئے نا؟ تو اگر وہ قرضہ ذمے رہ گیا تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ واللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ شہید کا۔ شہید اگر شہید بھی ہو گیا، اگر قرضہ نہیں ادا کیا ہے تو اس کی روح بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہی ٹہلتی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام اتنا بڑا فریضہ آپ ادا کریں، سفر حج میں کچھ ہو جائے تو مشکلات ہیں، اس لیے قرض کو ادا کر دیں، سمجھ گئے نا؟ قرض ادا کریں، اور آپ جو ہے اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا ذمہ دار بن جائے، بھائی ہاں آپ بتا دیں، اس کو گواہ بنا دیں یا لکھ کر کے دے دیں کہ بھائی اگر کوئی معاملہ ہوا تو اس طرح سے ان سے لے لینا، یہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اب آئیں، سفر حج کی تیاری ہو گئی۔